یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا، آپ کی طرف کوئی بندہ انگلی اٹھائے گا، آپ کا رب آپ کا دفاع بھی کرے گا، آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ ہمارا ایک ہی معیار ہے کہ میرے ساتھ جو صحیح طریقے سے چلے گا وہی دوست ہے، ورنہ میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ میں کسی کے ساتھ صحیح چلوں یا نہ چلوں میری خیر ہے، میں نے سوچنا ہی نہیں ہے کسی کے جنازے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کی دعا میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کو مشکل میں جو ہے وہ مدد فراہم کروں یا نہ کروں، میں اپنے دوستی کے تقاضے پورے کروں یا نہ کروں کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے بندے کو ضرور ضرور میرے دوستی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ نہیں بھائی، یہ معیار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، سورہ حج، آیات 37 اور 38۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ، نہیں پہنچتے اللہ کو، لحومها، ان کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے۔ علامہ ابن جوزی المتوفیٰ 597 ہجری اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر میں اس آیت کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اصل میں جو عرب تھے وہ مشرکین کعبہ کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد خون کعبہ کی دیواروں پہ ملتے تھے، ٹھیک ہے، اور گوشت کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا گوشت بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور ہمارا خون بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یعنی کہ بس یہ قربانی ہوگی۔ تو مسلمان جو تھے ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسا کریں، جس خانہ کعبہ جو ہے اس کی دیوار پہ ہم بھی خون مال دیتے ہیں اپنی قربانیوں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، وَلَكِن يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تقوی تمہاری طرف سے۔ یہ دیوار پہ خون مل دینا یہ ریاکاری کے ضمن میں آتا ہے۔ ممکن ہے کہ عرب لوگ دکھلاوے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ نیا بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہو، پوچھے اے خون جناب یہ کس نے قربانی کی ہے، تو ظاہر کعبہ میں لوگ ہوتے تھے وہ کہیں جی فلاں بندے نے قربانی کی، اچھا، تو پورے عرب میں جو ہے وہ بات وائرل ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جس وقت سنے نا واپس، اچھا جی آپ نے قربانی کی ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے جی آپ کی قربانی کی، یہ جس وقت بندہ تعریف سنتا ہے نا، او ہو اس کا جو سرور ہوتا ہے نا، اللہ ہی معاف فرمائے۔ تو یہ جو ریاکاری ہے، جو سرور ہے، اس سے انسان کو بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ان کا یہ حکم ہوتا ہے کہ ہمارا نام نہ لیا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں جس وقت ہم اندر سے اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں ان دیکھا وہ نور کی تار اللہ کے طرف جا رہی ہے، اللہ کی ہماری طرف ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بندے کے پاس ہے کیا کہ اللہ نے اسے اتنا عزت سے نوازا ہے، لوگوں کو دکھائی تو کچھ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ یہ جدھر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ سونا بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس ضرور ہے تو کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی، نالائق سا بندہ نظر آتا ہے، لیکن ہے کوئی نہ کوئی بات اس کے۔ جب ہم بات بیان کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، انٹینشلی کہ بھئی ہم نے یہ نیکی کی ہے، تو کیا ہوگا
کہ وہ جو تار ہے نا یہاں سے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ایک خاص نور کا واسطہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے قیامت کے دن۔ ہاں آپ کا اور ہمارا نیت یہ نہیں ہے ریاکاری کی، ویسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کوئی جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے جو قرآن حکیم کے اندر بھی ہے کہ جہری یعنی کہ بول کر نیکی کرنا بھی ثواب کا کام ہے، اعلان کر کے صدقہ و خیرات کرنا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن کب جب نیت صرف اللہ کی رضا ہو، اور اعلان کرنے کا مطلب یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ میں اعلان کروں گا 7-10 بندے اور اللہ کے گھر میں دیں گے تو اللہ کے گھر کے اندر یہ جو عطیات ہے جمع ہوں گے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، یا گھر تعمیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہو کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے اعلانیہ صدقہ و زکوٰۃ دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا کہ فلاں بندے نے یہ دیا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ قبول فرمائے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیت خالصتاً کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام اتنے بلند تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر ہم اس کا اعلان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے ہی اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم اسے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہی چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم جب قربانی کرتے ہو تو وہ جب تمہارے دل کے اندر نیت ہوتی ہے نا، اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے کرتے ہو، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تمہارا گوشت اور خون اس کی بارگاہ میں یہ ادھر زمین پر رہ جاتا ہے اور تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور بات اس تفسیر کے حوالے سے کرتا چلوں، دور حاضر کے حوالے سے، کہ جس وقت ہم جانور خرید کے لاتے ہیں قربانی کا عید پر، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بڑا جانور خریدیں، خوبصورت جانور خریدیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ سب کے دل میں نہیں، کچھ بھائیوں کے، دوستوں کے، سنگیوں کے، مسلمانوں کے دل میں یہ ضرور خواہش ہوتی ہے، یہ ایک شوق ہوتا ہے کہ جب میں اپنا جانور خرید کر اپنے محلے میں جاؤں گا تو بلے بلے ہو جائے گی، واہ جی واہ تیرا جانور بڑا خوبصورت ہے، تیرا جانور بڑا اعلیٰ ہے، اس جانور کی کیا بات ہے جی فلاں کا۔ اس کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میں جاؤں گا بڑی تعریف ہو جائے گی، تو یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ اگر کسی نے ایسا جانور خرید کے لایا اور اس کی نیت یہ تھی، اسے چاہیے کہ وہ جانور واپس مارکیٹ میں فروخت کرے اور پھر ایسا عاجز جانور لے لے جس سے اس کی نیت میں، یا یہی جانور رکھے نیت اپنی چینج کر لے، ادھر سے ہی کہے نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے، یہ شرک خفی ہے اور بہت بڑا ہے کہ میں نے تو مخلوق کے لیے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنا بیٹا پیارا جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی قربانی نہیں کر سکتا، میں تو خوبصورت جانور اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ نیت رکھنی چاہیے، پھر خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدنا ضروری ہے اور خریدنا بھی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک سخرھا لکم، اور یوں ہی اس نے فرما بردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لیے، جانوروں کو فرما بردار بنا دیا ہے۔ جانور اگر فرما بردار نہ ہوتے تو روزانہ 10 20 25 بندے مرے ہوئے ہوتے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ ہدایت والی جو رہنمائی ہے بہت زبردست رہنمائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر کیا ہے؟ ایسے ہماری اپنی تقسیم تو اور ہے، مڑے کو جڑی سارے کو سونی نعمت ہے نا، بڑا سونا جا مکان ہے، بڑی گڈی سارے کو اللہ پاک محنت دیتی ہے، سارے کو اچھی چیز اللہ پاک جی میں دیتی ہے نا، کیونکہ سارے شوق ہی الگ ہیں۔ اور بھائی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کا ماننے والا اس نے بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت اللہ نے دی، اپنے سونے پیارے لجپال نبی کا امتی بنایا ہے۔ باقی چھوٹی نعمتیں ہیں، ان کی چھوٹی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی نعمتیں ان کے اوپر ذرا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے حبیب خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو۔ محسن احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ انسان سے ویسے تو بہت ساری عادتیں انسان کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہو،
اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی بھی عطا فرما دے گا، حسن و جمال بھی مل جائے گا، اور پھر آپ احسان کرنے والے ہوں۔ ایسے 3 آتے ہیں جس کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ اسے مرکز نگاہ بنا دیتا ہے، اس سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھنا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے بندے کا، جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ سمجھے یہ دنیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میری سوچ ہے اسی طرح ہی دوسرے کی سوچ ہونی چاہیے، ہماری دوستیاں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں، میں اس نال سنگت ختم کر چھوڑیے، میں سنگی سارے ختم کر چھوڑیں، او بھائی سوچ ذرا دیکھیں، یہ دنیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ارد کے جتنے دوست ہوں تو سارے میرے مزاج کے مطابق ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو سارے دوستوں کے مزاج کے مطابق ان میں ایڈجسٹ ہو کے رہتا ہے، بڑے کو بڑا سمجھتا ہے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارا ایک ہی معیار ہے کہ میرے ساتھ جو صحیح طریقے سے چلے گا وہی دوست ہے، ورنہ میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ میں کسی کے ساتھ صحیح چلوں یا نہ چلوں میری خیر ہے، میں نے سوچنا ہی نہیں ہے کسی کے جنازے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کی دعا میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کو مشکل میں جو ہے وہ مدد فراہم کروں یا نہ کروں، میں اپنے دوستی کے تقاضے پورے کروں یا نہ کروں کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے بندے کو ضرور میرے دوستی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ نہیں بھائی، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میں کیسا ہوں، اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے اپنی ٹھیک ہونے کا پتہ ہونا چاہیے، میں غلط ہوں تو مجھے اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ دوسرے کو چھوڑ دیں، پھر سب سے محبت، سب سے پیار، سب سے احسان والا رویہ ہوگا، اور ایسا رویہ جو ہوتا ہے اس کے گرد مخلوق خدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے معیار میں دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اس آیت کی تشریح کی ضرورت ہے کوئی؟ اللہ کہتا ہے آپ ایمان لاتے ہو، آپ ایمان والے ہو، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا، آپ کی طرف کوئی بندہ انگلی اٹھائے گا، آپ کا رب آپ کا دفاع بھی کرے گا، آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب تو ایمان ہمارا مضبوط ہو جانا چاہیے نا، ہمارے ایمان بڑے کچے ہیں تو ہمیں فوراً زمینی سورسز کی طرف دماغ جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، چلو کچھ ضروری بھی ہیں جی، لیکن سب سے پہلے دماغ، مثلاً جی اریسٹ ہو گئے آپ، کوئی قصور نہیں ہے آپ کا، پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہیں، تو پہلا ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایم پی اے جاننے والا ہے، ایم این اے جاننے والا ہے، فلاں بندہ، اس کو فون کرو۔ ٹھیک ہے فون کریں، لیکن بعد میں پہلے خدا تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں بے گناہ تو جانتا ہے تو مجھے جو ہے نا نجات عطا فرما۔ پہلا رابطہ کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے میں دفاع کرتا ہوں تمہارا، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تو اس سے پہلے رابطہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی مشکل میں پڑ جائیں، قرض ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کرائسس ہیں اللہ تعالیٰ سے، بیماری آ گئی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کریں۔ ہم اللہ سے سب سے آخر میں، ڈاکٹر مایوس ہو گئے، حکیم مایوس ہو گئے، سب کچھ ختم، اور دعا ہی کرو۔ پھر سورہ رحمان بھی سنتے ہیں، پھر اور فلانے کو دم کروایا ہے، فلانے کو دم، پھر تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ بھی ہو، اس طرح پھر نہیں ہوتا، لیکن خوبصورت طریقے سے رابطہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو۔ دھوکہ بازی، اور یہ خوان اگر خائن سے ہو تو اس کا معنی خیانت دار بھی ہوگا، ایسا بندہ جو خیانت اختیار کرتا ہے، جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختیار مل جائے تو سوئی کے برابر بھی جس نے خیانت کی تو وہ دنیا کا محروم ترین اور انتہائی مذمت کے قابل انسان ہے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے، ہمیں کوئی کمپنی، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ہمیں ٹھیک کروانے کے لیے دے دیں، کوئی چیز ہمیں بنوانے کے لیے دے دیں، مجھے 10 روپے ملے کہ آپ یہ چیز منگوا لیں، پکوڑے منگوا لیں، میں نے 8 روپے کے پکوڑے منگوا کے 10 روپے کا بل بنوا لیا، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اکیلا چھوڑ دیتا، جاؤ بٹکو پھرو جو مرضی کرو، ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا۔ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناشکرے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس گزارا کر رہے ہیں، اور بھائی ایک دفعہ تو کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے 1 روپیہ بھی دیا تیرا
شکر ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں بشارت، ان کا بھتیجا، اس کا بیٹی ہوئی ہے اس کی، تو جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ اس کے کانوں کی سماعت کا جو رگ ہے اس کی وہ کمزور ہے، تو ڈاکٹروں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کوئی ڈیوائس پڑے گی، آپریشن ہوگا، تو اس ایک چھوٹی سی ڈیوائس اتنی سی، اس کی قیمت 25 لاکھ روپیہ پاکستان میں۔ خدا تعالیٰ نے اتنی ڈیوائسز آپ کے اندر جینون خدا کی، ان کی قیمت پوری زمین بیچ دیں تو ایک ڈیوائس کی قیمت نہیں دے سکتے، تو کتنا آپ دیکھیں آپ کے اندر وہ ڈیوائس اللہ نے لگائی ہوئی ہے، آپ کے بچوں میں اگر لگائی ہے، کسی کو بہرا نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو اندھا نہیں کیا پیدا، اللہ تعالیٰ نے کہ ادھر پیچھے ایک بندہ رہتا ہے میرے پاس ہے، کہتا ہے جی کہ وہ جس بچے کو خون لگتا ہے اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ تھیلیسیمیا کا بچہ، یہ 7 ہمارے دوستوں میں سے نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا یار ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ بچے صحت مند پیدا ہو رہے ہیں، ہم ناشکری اختیار کرتے ہیں۔ شاید افریدی سے کسی نے پوچھا نا، وہ کیسے جاہل لوگ بھی اینکر بڑے جاہل ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ، وہ عجیب و غریب سوال کر شاید اسی، اچھا جی آپ کو کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی؟ آپ کی ساری بیٹیاں ہیں، یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید افریدی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کیوں شکر نہ ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بیٹیاں بھی دی ہیں ساری صحت مند مجھے عطا فرمائیں، مجھے ایمان عطا کیا ہے۔ کہتا ہے میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کہتا ہے یہ کہنا تو نہیں چاہیے اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن میں تصور کرتا ہوں میں خدا کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ بھائی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کیا یار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو دیکھ تیرے پاس ہے کیا ہے، جو گنے گا تو اللہ فرماتا ہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔